सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। बोल महफूज पाकिस्तान की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूं मुदस्सर इकबाल, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और रोज़ाना की तरह मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी एंकर पर्सन सुमैया रिजवान। नाजरीन, बाहर वबा का खौफ है, घर में बला की भूख है, किस मौत से लड़ूं मैं? ज़रा राय दीजिए कि हाकिम वक्त का फरमान है कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, मगर क्या करूं, कोरोना से लड़ते लड़ते भूख लड़ जाती है। ये भूख मेरे और बच्चों को तिलमिलाती है। वक्त के हुक्मरान बताएं किस मौत से इस वक्त सामना करूं। मैं मजदूर हूं, हाथ पांव सलामत हैं, काम करना चाहता हूं, इज्जत की रोजी रोटी कमाना चाहता हूं, मगर काम ही नहीं है। मैं मुलाजिम हूं, दफ्तर जाना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं, हक हलाल का पैसा कमाना चाहता हूं, बच्चों को हक हलाल का खिलाना चाहता हूं, मगर इस वक्त दफ्तर बंद है। मैं दुकानदार हूं, अगरचा मेरी दुकान में खाने पीने का सामान भी नहीं है, तो मुझे कमाने का क्या हक नहीं है? क्या मुझे जीने का भी हक नहीं है? मैं टैक्सी रिक्शे का ड्राइवर हूं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूं और चार पैसे कमाना चाहता हूं, मगर ये क्या कि कोई अपनी मंजिल की जानिब नहीं जा रहा है। सबके रास्ते ही बदल चुके हैं। इन हालात में क्या किया जाए, किससे लड़ा जाए, किससे डरा जाए? क्योंकि बाहर वबा का खौफ है, घर में बला की भूख है, किस मौत से मरूं? ज़रा राय दीजिए। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात मुदस्सिर आपने की है, लेकिन कुछ ऐसी ही सूरत हाल है जो घरों में मौजूद ख़वातीन की भी है। ज़ाहिर मर्द हैं जो कि बाहर अपने रोज़गार के लिए परेशान हैं, लेकिन वो ख़वातीन जो मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर ज़िंदगी का पहिया चलाती हैं। मर्द पैसे कमा कर लाता है, मगर उस पैसे से रोटी औरत बनाती है, इस पैसे से घर में आराम और सुकून का एहतमाम करती है, उसी पैसे से बच्चों की तालीम और तरबियत का सामान करती है, उन्हें एक बेहतरीन इंसान बनाती है। ये औरत कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, तो कभी बीवी की शक्ल में उम्र भर मर्द का साथ निभाती है। मगर इस वायरस जैसी मूजी वबा ने निज़ाम ज़िंदगी को दरम बरम करके रख दिया है। आज औरत चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी, अपना फ़र्ज़ तो बखूबी निभा रही है, घर को जैसे तैसे चला रही है, मगर मजबूर होकर यही सवाल उठाती है कि बाहर वबा का खौफ है, मगर घर में तो बला की भूख है। किस मौत से मैं मरूं? और ज़रा अपनी राय भी इस पर दीजिए। राय दीजिए उन लोगों के लिए भी जो इमदाद के नाम पर अपनी तशहीर और चर्चे कर रहे हैं। गरीब की गुर्बत का, उसकी इज़्ज़त नफ्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। कहीं एक साबुन की टिकिया, कहीं अजनास के चंद दाने और कहीं राशन बैग की इमदाद करते हुए सफ़ेद पोशी का भरम तोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात इस चीज़ की नहीं है, बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं मुदस्सिर जो लोगों की मदद सिर्फ इस वबा के दौर में नहीं करते, बल्कि साल के 12 महीने करते हैं। बिल्कुल, वो खामोशी से करते हैं। उम्मीद है इस मुल्क के गरीबों की, उन लोगों की, और ऐसे इदारों को हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि अभी तक हुकूमती इमदाद तो शायद शुरू नहीं हो सकी, लेकिन इस वक्त कराची हो, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्कर, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, तमाम बड़े शहर, छोटे शहर, वो लोग फर्दन भी कर रहे हैं, लेकिन ये तंजीमें हर घर तक पहुंच रही हैं और इनके पास डाटा और मैकेनिज्म है। और हम सलाम पेश करते हैं इन लोगों को जो इस वक्त भरपूर तरीके से हमारे साथ काम कर रहे हैं। मुदस्सिर, जो बात आपने कही थी उसमें एक पॉजिटिव भी मैं एक चीज़ डालना चाहूँगी। ज़ाहिर मर्द परेशान है, हर तबके का मर्द परेशान है, चाहे वो मजदूर हो या कोई बिजनेसमैन हो, लेकिन घरों में रहना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप घर में नहीं रहेंगे, बार बार मुदस्सिर ये बात कहते हैं अपने इंट्रो में कि अगर आप महदूद हैं तो महफूज हैं, तो अगर आप महदूद नहीं रहेंगे तो फिर इस वायरस से महफूज कैसे रहेंगे? कराची की सूरत हाल नाज़रीन से जान लेते, नाज़रीन को बता देते हैं। आज महदूद नहीं है, आज महदूद नहीं है, लोग घरों में नहीं बैठ रहे और उन्होंने तमाम तर जो है वो इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी भी कर दी है। बाहर बहुत रश है, ट्रैफिक जैम है, क्या सूरत हाल है? मरियम से जान लेते हैं। जी हाँ मरियम, आगाह कीजिएगा, क्या वजह है लोग बड़ी तादाद में आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं? जी हाँ, देखिए बिल्कुल शहर कायद में लॉकडाउन को तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है। उसके बावजूद शहरी जो है अब तक लॉकडाउन की पाबंदी करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी बदस्तूर जारी है। अलबत्ता पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन पर जो है किसी तरीके से जो है अमल दरामद करवाया जा सके। कैमरामैन कामिल यूसुफ आपको मनाजिर दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है नाका लगाया गया है इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद की सड़क पर।
बाइक जितने भी बाइक सवार हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, उन तमाम को जो है रोक कर इस्तफसार किया जा रहा है कि उनका घर से निकलने का मकसद क्या है और उनकी मंजिल क्या है, जिसके बाद ही उन्हें जो है यहाँ से जाने दिया जा रहा है। अलबत्ता हमें मुख्तलिफ रिक्शों और मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर 3 से ज़्यादा अफराद जो है बैठे हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो कि मुकम्मल खिलाफ वर्जी है, जिसको गाहे बगाहे पुलिस वाले मुख्तलिफ नाकों पर रोक कर उनसे पूछ रहे हैं और उन्हें मना किया जा रहा है। लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो उसकी वजह क्या है, वजह बता दीजिए। जो इतनी बड़ी तादाद है जो सड़कों पर है, ये रोज़ी कमाने जा रही है या घूमने जा रही है या पार्टी करने जा रही है। अच्छा, आज हम जब बात भी कर रहे हैं तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है सुमैया, और हेल्थ डे में यही है कि अपनी सेहत, आपके और आपकी सेहत के दरमियान जो एक फासला है उसको बरकरार रखिए, क्योंकि अगर आपने सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फिर उसका जो अंजाम है वो सिवाय मौत के कुछ नहीं होता है। डराने का मकसद नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अपना ख्याल रखिए। एक तो कोरोना की ये वबा है, उससे आगे भी मामला। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ बोल, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हैं। लगारी साहब, हम तो इसलिए आपको रोज़ अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाते हैं कि शायद वो हमारी बात उस तरह से लोग नहीं सुने, आपकी बात को ज़्यादा। वो कहते हैं घर में बड़ा हो तो बड़े की बात लोग मानते भी हैं, सुनते भी हैं और उस पर अमल भी कर जाते हैं। सर, आज फिर देख लें, कल आपने खुद जिक्र किया कि आप आ रहे थे ऑफिस तो जो मंजर था, कल तो पीर का रोज़ था, आज मंगल है, तो आज मरियम हमें बता रही हैं कि आज इतना रश फिर है सड़कों पर, नाकों पर, और लोग फिर आज बाहर निकले हुए हैं। देखिए, बाद लोग तो ज़रूरतन निकलते हैं, कोई राशन लेने के निकला है, कोई हस्पताल जाने के लिए निकला है, और कोई लाजमी जो ड्यूटी है जैसे हेल्थ में है या सिक्योरिटी इदारे में है, पुलिस में है, सहाफ़त में है, मीडिया में है, वो तो शायद जा पाएगा या उसको जाने दिया जाए, जाने दिया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग एक साथ जो है फैमिली की फैमिली चल पड़ी है घर से, और एक साहब बाइक चला रहे हैं और पीछे 2 ख़वातीन या 2 ख़वातीन, एक बच्चा, कभी कभी 3 ख़वातीन भी, एक बच्ची, बड़ी खासी बड़ी बच्ची और साथ में 2 ख़वातीन। बल्कि मैं तो अब ये चाहता हूँ कि आइंदा जो है हम इस तरह की तस्वीरें भी बनाएं। आजकल मसले हैं, गाड़ी में ख़ुद ड्राइव कर रहा होता हूँ तो ऐसा कर भी नहीं सकते हैं कि जो है वो अपना हम जाकर वो तस्वीर बनाएं, लेकिन ये सूरत हाल होती है। और यहाँ हर बड़े के कहने से या छोटे के कहने से असल बात तो ये है कि क्या जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि बाहर कोरोना मौजूद है, और कोरोना वो है जो आईसीयू में ले गया है बरतानिया के वज़ीर आज़म को। ऐसा तो नहीं है लोग सीरियस नहीं ले रहे किसी चीज़ को, और क्या इनको अंदाज़ा नहीं है कि इटली में अमवात हो रही हैं? क्या उनको अंदाज़ा नहीं है कि स्पेन में अमवात हो रही हैं? क्या उनको अंदाज़ा नहीं है कि फ्रांस में अमवात हो रही हैं? क्या उनको अंदाज़ा नहीं है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म इस वक्त आईसीयू में हैं? क्या उनको अंदाज़ा नहीं है कि सबसे ज़्यादा किसी एक शहर में अमवात न्यूयॉर्क में हुई हैं? तो हमारा हेल्थ सेक्टर तो इतना ज़्यादा नहीं है, इतना बड़ा तवाना नहीं है। दुनिया के अंदर जितनी हेल्थ सर्विसेज हैं, जितना हेल्थ केयर पर खर्च किया जाता है, हमारा टोटल 10 साल का बजट एक तरफ और बाकी ममालिक का जो है वो सिर्फ हेल्थ सेक्टर का बजट एक तरफ, उसके बावजूद वहाँ ये सूरत हाल है। अल्लाह ना करे ये मुसीबत हमारे यहाँ फैली। जिस तरह से हम सफ़र कर रहे हैं, जिस तरह से हम घरों से बाहर निकल रहे हैं बिला ज़रूरत, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है इस बात का कि सफ़ेद पोश इंसान को सफ़ेद पोशी का भ्रम रखना पड़ता है, और उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने घर से निकले। वो फिर भी घर से नहीं निकलता, लेकिन कोई ज़रूरतमंद भी अगर निकल रहा है तो ये बात समझ में नहीं आती है कि आप 3-3, 2-2 ख़वातीन को साथ बिठा कर चल रहे हैं, रिक्शे में बैठे हुए हैं। ख़वातीन नहीं लगारी साहब, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है बाइक पर बिठा के, लोग पता नहीं कहाँ जा रहे होते हैं। असल में लोग घरों में बैठ के तो लगारी साहब तंग आ गए हैं। नहीं, तंग आना पड़ेगा जनाब। ये कोई और चारा कार अगर होता तो हम ये कहते कि लोगों को ना बैठें। और मुझे मालूम है कि ये इस तरह की जो तन्हाई है वो कैद लगती है कि आप कैद तन्हाई काट रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है। लेकिन ज़िंदगी के लिए, बाकी रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए आपको ये कैद तन्हाई, ये ख़ुद अख्तियार करदा कैद तन्हाई, खुद ही आपको इसको बर्दाश्त करना होगा और इस तरह से आपको अपने घरों में रहना होगा। अगर आप नहीं रहेंगे और खुदा न खास्ता आपकी वजह से, ये जो लोग सड़कों पर मौजूद हैं इनकी वजह से अगर ये वबा फैल गई, अगर ये चली गई और गुंजान आबाद इलाकों में, मुझे मालूम है कि शहर में कहाँ कहाँ कितने कितने बड़े गुंजान आबाद इलाके हैं, अगर वहाँ तक चली गई तो फिर आप कैसे रोक सकेंगे? मैं अल्लाह ताला से बहुत ही आजिज़ी के साथ
یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں کم از کم اس کی سنجیدگی اس کی جو سنگینی ہے اس کو تو محسوس کریں نا. جو گھر میں بیٹھے انہیں اس کی سنگینی کا لغاری صاحب لوگ سنگینی محسوس کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے بھی شاید سنا ہو کئی حلقوں میں تو اب یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے, یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, بلا وجہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, یہ خامہ خواہی کا ایک پورا سینیریو کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ بحث کیوں ہو رہی ہے, یہ چیز کیوں ڈسکس ہو رہی ہے؟ نہیں تو ایسا ہے کہ چین میں کیوں اموات ہوئی ہیں, ایران میں کیوں اموات ہوئی ہیں, دوسرے ملکوں میں کیوں ہو رہی ہیں, دنیا کے جو سب سے بڑی اکنامیز تھیں وہاں پر کیوں ہو رہا ہے, اور کیوں جرمنی نے لاک ڈاؤن کیا ہے, کیوں جرمنی میں, فرانس میں, اٹلی میں, اسپین میں اور برطانیہ میں اب لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں, گھروں میں محصور ہیں اور اپنے آپ کو وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں. یہی لیگزمبرگ کی یہی صورتحال ہے, ویانا کی یہی صورتحال ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے آسٹریا کی یہی صورتحال ہے, سوئٹزرلینڈ کی یہی صورتحال ہے. لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اتنی بڑی طاقتور معیشتوں کے حامل ممالک اگر یہ صورتحال کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس سے بھائی بیت اللہ شریف میں جو ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں اس کا منظر, میں کیا خدا کو اپنے گھر سے نہیں ہے کوئی, لیکن اگر یہ وبا آ گئی ہے تو آپ کو اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے کہ آپ گھروں پر رہیں. صحیح. اور وہ لوگ گھروں سے باہر گھوم رہے ہیں جو ویل آف ہیں, جو اچھی طرح سے جو گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں, جو بائک پر بیٹھ کر سر وہ رائے بڑی عجیب سی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اموات کم ہیں, ہمارا امیون سسٹم ان سے زیادہ, وہ تو نازک لوگ تھے یورپ کے, ان پر زیادہ اثر کر کے عجیب سی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس تو ہیلتھ سسٹم اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ وہاں پر یہ صورتحال ہے. جیسے کل ڈاکٹر جاوید اکرم کہہ رہے تھے ہمارے پاس تو ہیلتھ سسٹم کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہے, ہمارے ساتھ ہو گیا تو خدا نخواستہ ہم تو کسی کو شاید ایک گولی دے کر بھی نہیں بچا پائیں گے, باقی تو بہت دور کی بات ہے. ساتھ ایدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایدی فاؤنڈیشن کے ساتھ. آپ کے وقت کا اس وقت ہم ابتدا میں پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ حکومت تو امداد جو دے رہی ہے اس کا ایک اپنا میکانزم ہے, لوگ اپنے تئیں بھی ایک کام کر رہے ہیں. تیسرا وہ ہے جو آپ جیسے بڑے ادارے ہیں کراچی میں یا باقی دیگر شہروں میں بھی. کراچی کا میں نام اس لیے ناظرین بار بار لیتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا شہر اور 3 کروڑ آبادی کا, اور یہاں پر سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں جن کا کام بند ہے. یہ بار بار اس لیے ہم اس شہر کا نام لے رہے ہیں. اسی طرح لاہور ہے, اور اسی طرح سے فیصل آباد ہے, گجرانوالہ ہے, یہ انڈسٹریل جو شہر ہے وہاں پر یہ مسائل اور زیادہ بڑھ کر آئے ہیں. ہر شہر میں ہر جگہ پر ہے. ساتھ اس وقت جو میکانزم بنایا ہے آپ نے کچھ راشن کی تقسیم کے حوالے سے, وہ کس طرح سے چل رہا ہے, اور جو سپورٹ آپ کو مل رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے آنے والے وقت میں وہ کافی ہے؟ اگر یہ لاک ڈاؤن خدا نخواستہ بڑھتا ہے تو پھر کیا صورتحال آپ اپنائیں گے؟ دیکھیں سر, صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے راشن کی تقسیم کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے پورے پاکستان میں شروع کر دیا ہے. میں خود لاہور میں اسٹیشن ہو گیا ہوں تاکہ ہم پنجاب کو دیکھ سکیں یہاں سے, اور پپا جو ہے وہ سندھ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو سپورٹ کی ضرورت ہے وہ سپورٹ صرف ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمیں ڈونیشن میں خشک راشن ملے تو ہم زیادہ سے زیادہ فیملی کو تک راشن پہنچا سکیں. صرف ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے فی الحال, تو باقی ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا صاحب, میں یہاں پہ خشک راشن میں کیا, کیونکہ آپ یہ بات کریں گے یقینی طور پر پھر ہم اس کو لوگوں کو بتائیں گے کہ کون سا خشک راشن ہے جو آپ تک پہنچایا جائے, وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں 3 سے 4 آئٹمز ہیں, اس میں سے 2 سے 3 قسم کی دالیں ہوں, چاول ہو اور آٹا ہو. یہ چیزیں چاہیے, یہ چیزیں انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں. جی اچھا صاحب, یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے راشن آپ لوگ بانٹتے ہیں؟ کیا عیدی سینٹر میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ وہاں سے آ کے جو لوگ راشن چاہتے ہیں لینا وہ لے لیں, یا پھر گھروں میں پہنچایا جاتا ہے؟ کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں میڈم, طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور پہنچا رہے ہیں راشن. ہمارے پاس لسٹیں بنی ہوئی ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں وہ مختلف ڈسٹرکٹس میں ہوتے ہیں, شہر کے لیول پہ ہوتے ہیں جی, وہ لسٹیں بناتے ہیں, تو پھر ہم وہاں پہ لوگوں کو جا کے راشن دیتے ہیں. جی کیا حکومت کی بھی آپ نے کچھ مدد کی ہے اس ڈیٹا کی فراہمی کے لیے؟ کیونکہ حکومت تو خاصی پریشان ہے, خاص طور پر اگر ہم بات کریں کہ وہ ڈیٹا اکٹھا کرنے میں خاصا ٹائم لگ گیا ان کو. اچھا, جہاں تک سندھ حکومت کی بات ہے تو سندھ حکومت نے جو میکینزم بنایا ہے وہ تھوڑا سا مشکل تھا, لیکن ہم پھر بھی ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کافی حد تک ان کو ڈیٹا دیا بھی ہے. اچھا جی. اچھا ساتھ آپ اس وقت لاہور میں ہیں, اور یقینی طور پر یہاں پہ اور بھی دیگر تنظیمیں ہیں جو کراچی میں بھی کام کر رہی ہیں, لاہور میں آپ کا نیٹ ورک خیر بہت بڑا ہے پورے پاکستان میں اور باہر بھی. لاہور میں کس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی سے مختلف مسائل ہیں, یا یہاں بھی ویسا ہی سلسلہ ہے, اتنے ہی زیادہ لوگوں کی تعداد ہے جن کو اس وقت راشن پہنچایا جانا چاہیے؟
دیکھیں لاہور کا جو ڈیٹا ہے نا وہ ہمیں مل رہا ہے نا, جب تک ہمیں ڈیٹا مل رہا ہے, جیسے جیسے ہمیں ڈیٹا مل رہا ہے ہم ویسے ویسے راشن بانٹتے جا رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے گورنمنٹ لیول پہ بھی بات کی ہے, تو ڈی سی لاہور جو ہے وہ ہمیں انہوں نے کہا ہے ہمیں کیا فل لسٹ پرووائڈ کریں گے, تو اس کے ذریعے ہم لوگ راشن بانٹنا شروع کریں گے, جو ڈی سی صاحب نے ہمیں لسٹ دینی ہے. ساتھ ذرا یہ بتائیے گا, لاہور تو ظاہر مرکزی شہر ہے اور یہاں پر جو غربت کی شرح نسبتاً شاید کم ہو, میں نہیں کہتا ہوں کہ کم ہی ہوگی, بہت غریب ہوگی, لیکن جو علاقے ہیں خاص طور پر ساؤتھ میں, سرائکی بیلٹ میں, ملتان کے آس پاس کے علاقے, ڈیرہ غازی خان کے آس پاس کے علاقے, بہاولپور کے آس پاس کے علاقے, مظفر گڑھ کے علاقے, لیا کے علاقے, یا انٹیریئر سندھ میں اگر ہم چلے جائیں تو جیکو آباد, شکارپور اور لاڑکانہ کے مضافات کے علاقے, کندھ کوٹ کے علاقے اور ادھر کمبر شہداد کوٹ کے علاقے, اگر اوپر چلے جائیں جھل مکسی کے علاقے, سبی کے علاقے, اور اس طرح سے بہت سے علاقے ہیں, کولو بلوچستان کا علاقہ جو ہے وہ, اور ڈیرہ بگٹی کا علاقہ, یہاں تو لوگوں کے پاس کھانے کی واقعی کچھ نہیں ہے, بہت خراب حالات میں ہیں لوگ تو. اچھا دیکھیں ہمارا جو مین مقصد ہے نا راشن پہنچانے کا وہ یہی ہے, مین موٹو جو یہی ہے کہ ہم لوگ جو راشن ان کو دیں ان علاقوں میں دیں جہاں پہ جو ہے فصل نہیں اگتی ہے, جہاں پہ فصل ہوتی ہے وہاں پہ ہر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ لوگ بھوکے نہیں مرتے. ہمارا مین کوشش یہ ہے جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر ہم لوگ راشن دیں, یا ایسے علاقوں میں دیں جہاں پہ فصل اگتی ہی نہیں ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بینیفٹ اٹھا سکیں اس چیز سے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو بلوچستان کے علاقے ہیں, جو خشک چٹیل پہاڑ, ویران میدان, وہاں بڑے علاقے جیسے میں نے آپ کو بتایا کولو کا ہے, بارکھاں کا ہے, موسیٰ خیل کا علاقہ ہے, اور اس کے آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, کہیں پہ بھی چلے جائیں, شروع کا بیلٹ ہے, اسی میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, ایگریکلچر ہوتا ہے, اس کے بعد تو ایگریکلچر ہے ہی نہیں وہاں پہ. وہاں پہ بھی بالکل ہم نے جی وہاں کے لیے جو کر رہے ہیں وہ ذرا بتائیے گا. جی وہاں کے لیے بھی بالکل ہم کر رہے ہیں, ہم نے ٹرک بھی بھیجے تھے, ہم نے ہب چوکی تک تو کور کیا ہے, ہب چوکی ہے, ہب چوکی کے اوپر وندل, اتھل, بیلا ہے, یہاں تک گئے ہیں. ابھی میرے خیال سے 2 سے 3 دن کے بعد جو ہے نا فیصل صاحب جو بلوچستان ہے اس کو خود دیکھ رہے ہیں, تو 2 سے 3 دن بعد ہم اپر بلوچستان تک جانا شروع کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راشن پہنچا سکیں. تو ساتھ کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ کتنا عیدی فاؤنڈیشن اب تک کر چکا ہے, خاص طور پر اگر میں سندھ کی بات کریں کہ کتنے, آپ نے کہا ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور ہم ڈور ٹو ڈور جا کے کر رہے ہیں, کچھ فگرز ہیں آپ کے پاس کہ کتنے گھروں کو پہنچا چکے ہیں راشن؟ جی میڈم, ہم نے تقریباً جو ہے نا ہمارا 50,000 خاندانوں تک کا جو فگر ہے وہ پورے پاکستان میں وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے. اچھا, اور ہم مزید جی اور ہم مزید بھی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمیں ڈونیشن کی ضرورت ہے اس وقت, خشک راشن کی ضرورت ہے اس وقت. وہ جیسے ہی ہمیں ملتا جائے گا ویسے ہی ہم آگے اور کام کرتے جائیں. تو کتنا کتنا آپ نے کہا کہ آپ کو چاہیے ہوگا؟ 50,000 کے قریب آپ پہنچنے والے ہیں ابھی آپ نے کہا. جی 50,000 کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں, اور جس طرح ہمیں راشن ملتا رہے گا, جس طرح ہمیں ملتا رہے گا, ہم اس طرح کرتے رہیں گے. ہمارا جو پروجیکٹ ہے, ہمارا جو ہم نے ایم بنایا ہوا ہے وہ ہے تقریباً 1 لاکھ خاندانوں کا. صحیح. اچھا ساتھ ایک چیز میں آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا, آپ جیسے کام کر رہے ہیں پورے ملک میں, آپ ہے کچھ تنظیمیں کراچی میں بڑے لیول پر کام کر رہی ہیں, جیسے خدمت ہے, جیسے سیلانی ہے, جیسے JDC ہے, باقی ہے, آپ سب کا ایک کنسورشیم ہونا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ کسی گھر تک راشن نہیں پہنچا, کسی تک 2-4 پہنچ گئے, یہ ایک بڑا. تو اس میں کراچی کے لیول پہ کوئی آپ نے ایسا کوئی نیٹ ورک بنایا کہ کم از کم اس چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ کون سے علاقے میں کون بھجوا رہا ہے, کس علاقے میں کون بھجوا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں سر, یہ ہوا تھا سندھ حکومت نے کوئی ایک اپلیکیشن بنائی تھی, اس اپلیکیشن ایک پلیٹ فارم بنایا تھا, لیکن وہ اپلیکیشن تھوڑا سا یوز کرنا اتنا مشکل ہے کہ اس میں ڈبل یا ٹرپل انٹریاں کرنی پڑتی ہیں, تو اس وجہ سے وہ اپلیکیشن کو یوز نہیں کر رہا ہے. پھر ڈیٹا جو وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا ہم لوگ گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں, یا جو اتھورائز پرسن ہے ان کو دے دیتے ہیں, پھر وہ خود انٹر کرتے ہیں, اس میں پھر ڈبلنگ بھی ہو رہی ہے تو پھر اندازہ نہیں ہو پاتا. تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ سندھ حکومت کا, آپ نے پہلے بھی کہا کہ سندھ حکومت کا جو میکینزم ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا بڑا پیچیدہ ہے, کیا پیچیدگی ہو اس ڈیٹا کلیکشن میں؟ میڈم دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو راشن دینے سے پہلے انٹری کرنی ہے, آپ کو راشن دینے کے بعد انٹری کرنی ہے, تو یہ اس میں بڑی پریشانی آتی ہے. ہاں, اور جہاں سے آپ راشن دے رہے ہیں وہاں پہ کھڑے رہ کے آپ کو انٹری کرنی ہے, تو یہ ساری مسائل ہیں, یہ اگر ختم ہو جائیں گے تو میں ڈیٹا کمپائل کرنے میں آسانی ہوگی پورے پاکستان کا, پورے ملک کا. صحیح. اور پھر ایک اور بڑا مسئلہ بھی آ رہا ہے جس کی نشاندہی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ضرور کریں, وہ یہ ہے کہ فوٹو کاپیز ID کارڈز کی وہ مانگی جا رہی ہے, تو فوٹو کاپی کی تو شاپس ویسے ہی بند پڑی ہوئے ہیں, لوگ جو راشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہو رہا ہے, اور آپ جیسی جو تنظیمیں ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ ڈیٹا آپ تک کس طرح سے کس چیز پر لکھ کے وہ پہنچائیں, پرچیوں کی صورت میں, وہ خاطر خواہ ایک بہرحال مسئلہ ہے. لیکن ایک طرف یہ ڈیٹا بھی ضروری ہے کہ اس سے وہ ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں
کہ وہ ان کو مل جائے. بہرحال پاکستان میں یہ ڈیٹا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ نادرا جیسا سب سے جدید دنیا کے نظاموں میں ایک نظام پاکستان کا کہا جاتا ہے, اس کے باوجود ڈیٹا نہیں. لیکن ساتھ ایک چیز میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس وقت ڈونیشن کی ضرورت ہے خشک راشن کی صورت میں. پنجاب میں آپ موجود ہیں, بڑی مارکیٹس, بڑی جگہیں ہیں جہاں پر خشک راشن جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے, تو وہاں پر آپ کو یہ مسئلہ تو درپیش نہیں ہو رہا کہ مارکیٹ سے ہی وہ چیزیں غائب ہو رہی ہیں یا وہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں جس کی اس وقت آپ کو ضرورت ہے؟ آٹا ہے, چینی ہے, دالیں. دیکھیے بالکل ایسا ہوا ہے. لاہور میں اسٹیشن ہوں, لاہور میں ہم نے مارکیٹ میں کوشش کی سامان لینے کی, لیکن وہ ہمیں مل نہیں سکا. وہ ریٹ بہت زیادہ ہائٹ ہے, تو ہم لوگ فیصل آباد گئے. فیصل آباد جو کہ مین مارکیٹ ہے, وہاں سے پھر ہم نے پرچیزنگ کی ہے ساری. تو ساتھ پنجاب حکومت کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ حکومت سے بھی بات کر رہے ہیں, کتنا تعاون کر رہی ہے پنجاب حکومت تمام صورتحال میں آپ کو؟ دیکھیں میڈم, ہم جو ہے نا ابھی تک کسی بھی گورنمنٹ نے ہمیں راشن نہیں دیا ہے, نہ ہی ہم راشن لیں گے. کہ ہم اپنی مدد آپ کر رہے ہیں, جو پاکستانی ہمیں راشن دیں گے یا پاکستانی ہمیں جو ڈونیشن دیں گے وہ ہم بالکل آگے تک پہنچائیں گے, لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں گے. جی صحیح. سعد ہمارے ساتھ رہیے. لغاری صاحب, ایک تو میں اس جذبے کو سلام کرتا ہوں جو کسی بھی تنظیم کی صورت میں, جیسے ایدھی فاؤنڈیشن ہے, ایک بڑا ایک نام بھی ہے اور کام بھی بڑا کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی سلام ہے جو ایدھی فاؤنڈیشن یا دیگر جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو وہ دے رہے ہیں ڈونیشن کیش کی صورت میں. جیسے ساتھ کہہ رہے تھے کہ انہیں اس وقت خشک راشن کی ضرورت ہے کہ ڈائریکٹ وہی ہمیں دیا جائے تاکہ ہم وہ تقسیم کر سکیں. تو یہ قوم, پہلے بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے جس نے اتنی غربت ہونے کے باوجود اس ملک میں کبھی کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیا. اس قوم کے جذبے کو سلام ہے لغاری صاحب. واقعی بہت ہی حیرت انگیز ہے, اس ملک کے لوگ جو ہیں اس طرح کے کسی بھی بحران کے میں ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے ایک جان, ایک فرد واحد بن جاتے ہیں. وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جہاں دکھ ہے اس دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں, جہاں درد ہے اس کو درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں, جہاں تکلیف ہے اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں, جہاں ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں مصیبت آئی ہے. زلزلے کے دنوں میں ہر شخص, میں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے میں سعودی عرب گیا تھا, تو وہ پاکستانی کس طرح سے جا کر اپنی بچتیں وہاں جمع کروا رہے تھے. اور میں نے وہاں پر جا کر دیکھا, مکہ معظمہ میں, مدینہ منورہ میں پاکستانیوں کو میں نے جس طرح سے دیکھا تھا. ایک پاکستانی نے اپنی, وہ دیہات میں رہتا تھا, اس نے اپنی بھیڑیں, بکریاں, اونٹ پالے ہوئے تھے, اس نے اٹھائیں اپنی بکریاں, بھیڑیں, اونٹ لے آئے اور لا کر وہاں دے دیے کہ جی یہ میری طرف سے یہ لے لیں اور یہ کسی طریقے سے بھی پہنچائیں, میری طرف سے یہ میرے اوپر بوجھ ہیں, جب تک میرے ملک کی یہ صورتحال ہے میں اس طرح کی صورتحال. اور وہاں سعودی بھی بہت کر رہے تھے, بہت ہی کمال کا کام کر رہے تھے, اور اسی طرح سے پاکستانی بھی کر رہے تھے. پھر پاکستانیوں کو میں نے یہاں آنے کے بعد دیکھا تھا, ایسے لوگ بھی تھے جو ایدھی کے ٹرکوں پر قبضہ کر کے وہ کہیں اور لے کر جا رہے تھے, پھر بعد میں چھڑا لیے گئے. وہ اور صورتحال بھی تھی اس شہر کے اندر. لیکن یہ جو کام ہوتا ہے نا, ایدھی ٹرسٹ کا جو کام ہے کہ اگر فلسطین میں مصیبت ہے تو وہاں پہنچ جانا, اگر ایون امریکہ میں کوئی کرائسس آ گیا تو وہاں پہنچ جانا, یہ ہے بڑی بات, یہ ہے کمال کی بات. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری, ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا, بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.